فتنہ قرار دیتے ہیں. الحاد ہے، بے دینی ہے، ارتداد ہے، قرآن خالص کی طرف دعوت دینا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود انکار کرتے، اور اگلی چیز ہے عزیزان مان، کیا بات قرآن کہہ جاتا ہے، قل یا اہل الکتاب ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود انکار کرتے ہو، خود نہیں مانتے. لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے راستے میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ تم وقت خود انکار کرتے ہو تو جاؤ جہنم میں. خود انکار کرتے ہو اور جو اس راستے کے اوپر جانا چاہتا ہے اس کے راستے میں سنگے گرام بن کر حائل ہو جاتے ہو، نہیں جانا دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ دین کی جتنی مخالفت ان اہل کتاب یا اہل مذہب یا مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوتی ہے، یہ مسٹر بیچارے اتنی مخالفت نہیں کرتے، وہ تنگ آ کر زیادہ سے زیادہ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تمام غوغا ہنگامہ آرائیاں شورشیں جو برپا ہوتی ہیں، یہ ساری اہل مذہب کی طرف سے ہوتی ہیں. کس چیز کے خلاف؟ قرآن کی طرف دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، خود کفر کرتے ہو اور جو اس پہ ایمان لا کر خدا کے راستے کی طرف جاتا ہے اس کے راستے میں سنگے گراں بن کر حائل ہو جاتے ہیں. آپ نے غور فرمایا کہ یہ کس کی داستان بیان ہو رہی ہے؟ 1400 سال پہلے کے یہود و نصارہ کی نہیں، ہر اہل مذہب کی بیان ہو رہی ہے، ہماری داستان بیان ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ہے تبغونہا عوجا، کرتے کیا ہو تم؟ عجیب چیز ہے. عوج کے معنی ہوتا ہے پیچ و خم، ٹیڑھا پن. وہ سیدھے راستے پہ جاتا ہے صراط مستقیم کے اوپر، تم اس میں ذرا سے تیز پیدا کرتے ہو، خم پیدا کرتے ہو، ٹیڑھ پیدا کرتے ہو. یہ چیز کہ قرآن کے الفاظ کے انتخاب میں نے کہا تھا کہ بڑے غور طلب ہوتے ہیں. عربی زبان میں آوازہ اور ایواجہ ویسے ایک ہی مادہ ہے. یہ آوازہ کہتے ہیں اس قسم کے ٹیڑھے ہونے کو جو محسوس ہو جائے، مثلا کوئی لکڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اسے آوازہ کہیں گے. اور ایواجہ کہیں گے وہ جو چیز غیر محسوس طور پر ٹیڑھی کی جائے، محسوس تو نہ وہ ہو لیکن در حقیقت اس کو ٹیڑھا کر دیا جائے. یہ معتقدات تصورات آپ دیکھیے گا تکنیک کیا ہوتی ہے اہل کتاب کی یا اہل مذہب کی. دین کے جتنے محسوس ارکان ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے رکھ لیتے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے بالکل اسی طرح سے نظر آئے گی، کہیں ٹیڑھی نہیں نظر آتی. لیکن ان کے اندر جو اصل مقصد ہے ان کا، جو غایت ہے ان کی، اس کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. یہ ہے جس کو قرآن کریم ایواجن کہتا ہے. آواجن نہیں یہاں کہا، آواجن نہیں تم کرتے، وہ تو فوراً پتہ چل جائے گا نا، انہیں تو اسی طرح سے رکھتے ہو. لیکن ان کے تابع جو ان کے مقاصد تھے، غائب تھے ان کی، ان کو جہاں انہوں نے پہنچنا ہے اسی مقام کے، اس سے ان کا رخ کدھر بدل دیتے ہو. کتنا زور دیا جاتا ہے قبلے کی سمت کے صحیح طور پر متعین کرنے. ذرا سا کسی کا رخ بدلا ہوا ہو تو پیچھے سے آ کے اس کو وہ پکڑ کے یوں سیدھا کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک منہ طرف قبلے شریف کے ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ یہاں آوازہ نہیں پیدا ہونے دیا انہوں نے، ذرا ٹیڑھ نہیں پیدا ہونے دی. لیکن وہ جو قبلے سے مقصود تھا کہ تمہاری زندگی کا جہاں کہیں بھی تم ہو، ہر ایک کا مطمع نگاہ جو ہے وہ مرکز ہونا چاہیے، جو تمہارے دین کے قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. اپنا رخ اور توجہات اس کی طرف رکھو. اس کو بدل دیا انہوں نے. قبلے کے معنی اب صرف نماز میں ایک خاص سمت کی طرف منہ کرنا ہو گیا، اس کو تو نہیں بدلا. لیکن قبلے سے جو غائب تھی دین کی، اس کو بدل کے اہل کتاب کے درجے کے اوپر لیا. یہ ایک مثال ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ دین کے جتنے بھی محسوس شواہد تھے انہیں اسی طرح سے رکھا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر جو غیر محسوس نتائج اور اس کے غائب ہوتی ہے، مقصود اس کا جو کچھ ہے اس کو بدل دیا جاتا ہے. تبغونہا عوجا وانتم شہداء، جانتے ہو اس چیز کو،
عوام جو ان کے یہ متبعین ہوتے ہیں یہ تو جہلا ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا. ان میں سے بھی اوپر ایسے ہی ہوتے ہیں. جاہل کے یہی معنی نہیں ہوتا کہ وہ کتابیں پڑھنا نہ جانتا ہو. قرآن نے تو خود کہا ہے دوسری جگہ ان علماء کے متعلق کہ ان کی کیفیت یہ ہے جو اتنی اتنی بڑی کتابیں اٹھائے بیٹھے ہیں جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا ڈھیر لاد دیا جائے. یہ بھی جاہل ہوتے ہیں. لیکن ان میں اس قسم کے کائیاں بھی ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز دین نہیں ہے، لیکن اپنے مقاصد اور اغراض اور مفاد کی خاطر اس چیز کو دین کہہ کے پیش کرتے ہیں. وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، لیکن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، خدا کا قانون مقاصد عمل تو جانتا ہے، اس کا غافل نہ ہونا کیا معنی ہے؟ وہ نتائج جو ان چیزوں نے مرتب کرنے تھے وہ نتائج تو مرتب نہیں ہو رہے. دین کے ان چیزوں پہ جنہیں تم دین کہتے ہو اس شدت سے عمل برآمد لوگوں سے کراتے ہو، لیکن دن بدن تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ پوری قوم انحطاط اور زوال کے جہنم میں گرتی چلی جا رہی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، خدا کا قانون مکافات عمل اسے تو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. عظیم چیز ہے. اہل ایمان، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی ایک فریق کا بھی تم نے اتباع کر لیا تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں گے، پھر لوٹا دیں گے تمہیں کفر کی طرف. آپ دیکھیے یہاں کفر و ایمان کا امتیاز کیا ہے. پورے کا پورا اہل مذہب کا اتباع نہیں، اہل مذہب کے کسی ایک فریق کا بھی اتباع اگر تم نے کر لیا تو جہنم میں گئے. اب آپ دیکھیے یہ اہل مذہب آپ کے کتنے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. ہر فرقہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں سیدھے راستے کے اوپر ہوں، دین کے باقی سب جہنم میں جانے والے. کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اور ہر فرقہ مگن ہے اس میں کہ جو جس چیز کو وہ دین سمجھتا ہے، جس چیز کو وہ مذہب قرار دیتا ہے اس میں وہ مگن ہے، کبھی اسے پرکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. لہذا ہر ایک کی دعوت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے ملو، ہمارے فرقے کا اتباع کرو تو پھر تم سیدھے راستے کے اوپر جاؤ گے. قرآن کہتا ہے کہ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے کسی ایک فرقے کے ساتھ بھی تم ہو جاؤ تو جہنم میں چلے جاؤ. فریقا من الذین اوتوا الکتاب، فرقہ تو خود جہنم ہے. قرآن تو اسے شرک قرار دیتا ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. جب وہ دین میں نفس فرقہ کو ہی شرک قرار دیتا ہے تو اس میں اس فرقے اور اس فرقے کے امتیاز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دین میں تو فرقے کے ساتھ نسبت جو ہے وہ آپ کو دین سے ہٹا کے مذہب کی سطح پہ لے آتی ہے. پھر اس کا کیا اس میں تخصیص ہے کہ کون سا فرقہ اور کون سا فرقہ نہیں. باطل تو باطل ہی ہوتا ہے. جس طرح سے آج آپ یا قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن کے علاوہ جتنے بھی اس سے پیشتر اہل کتاب تھے سارے مدعی ہیں کہ ہمارے پاس صحیح خدا کا دین ہے. جو کتابیں بھی اپنی وہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہمارے پاس ہیں. لیکن اگر آپ ان میں سے کسی ایک کے بھی ساتھ ہو جائیں تو کیا آپ خدا کے دین پہ رہیں گے؟ ان کے متعلق تو یہ چیز آپ کی ہے ابھی تک، لیکن اپنے ہاں جو کیفیت آپ کی پیدا ہو گئی اسی سطح کے اوپر سب کے سب آ چکے. ان میں سے ہر فرقہ دعوت دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ آؤ تو جنت کی طرف تم چلے جاؤ گے. قرآن کہتا ہے سوال ہی نہیں ہے. دین ملت واحدہ کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے. اس میں کسی گروہ کے ساتھ بھی کوئی ہو گیا تو دین سے ہٹ کے مذہب کی سطح کے اوپر آ گیا، یہ کفر ہے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان واحدت کا نام تھا. خدا کی توحید کے معنی یہ تھے کہ اس کے ماننے والے، اس کے دین کے ماننے والے ان میں وحدت رہے. یوں ہی یہ وحدت آج کی ٹوٹی اور انتشار پیدا ہوا، تفریق پیدا ہوئی، تقسیم پیدا ہوئی. اب اس میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کسی کا جو ہو جانا ہے وہ کفر قرآن قرار دیتا ہے، اسے شرک قرار دیتا ہے.
لہذا یہ سارے مناظرے اور مباحثے اور یہ دعاوی ہر ایک کے کہ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، سوال ہی نہیں ہے صاحب۔ نور خدا تو اس کی کتاب کے اندر ہے ہمارے پاس، جو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ یہی معیار ہے حق و باطل کا، یہی دین کا عروۃ الوثقی ہے۔ اسی کے ساتھ ابھی آگے آیت آتی ہے، یہ تو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے نا، یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ تو میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، لہذا دین پر چلنے کے آرزو مند کے لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں مذہب کی سطح کے اوپر جو فرقے ہیں ان میں سے کس فرقے کے ساتھ شریک ہوں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل کتاب کو، جو اس زمانے میں اہل کتاب یا مذہب کی سطح پر تھے، نئے سرے سے ایمان لانے کی دعوت دی تھی، نئے سرے سے خدا کی کتاب کو ماننے کی دعوت دی تھی۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو تو پھر ان کو مومن سمجھا جائے گا۔ آج بھی عزیزان من، فرقہ بندی کی ہر نسبت کو چھوڑ کر صرف مسلمان کی حیثیت سے خالص قرآن کے اوپر جو شخص آ جائے گا وہ تو دین کے اوپر ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ کون سا فرقہ ہے جس کے ساتھ ہونے سے آپ حق پہ ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہا کہ تم ایمان کے بعد کفر کی طرف نہیں جاؤ گے بشرطے کہ یہ چیزیں تم میں قائم رہیں۔ اب پازیٹیو چیز آئی، بڑی اہم چیز ہے، کیسا تکفرون، تم کس طرح سے کفر کی راہ اختیار کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ ہے، قوانین خداوندی خالص خدا کی کتاب تمہارے سامنے ہے، اسے پیش کیا جاتا ہے تمہارے سامنے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، کیا اتنی سی چیز کافی ہے؟ پھر اتنی سی کافی نہیں۔ مذہب تو انفرادی چیز ہوتا ہے، اپنے طور پر کسی نے جو کچھ سمجھ لیا اس کے مطابق عمل کرتا چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی نجات ہو جائے گی۔ آج بھی یہ کیفیت ہے، مذہب کی سطح پر اپنے اپنے طور پر جو کچھ تم کرتے رہو نجات ہو جاتی ہے اس سے۔ ہر اہل کتاب یہی کرتا ہے، اہل کتاب کا ہر فرقہ یہی کرتا ہے، لیکن دین تو انفرادی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک اجتماعی نظام کا نام ہے۔